آج اقبال اشر صاحب کی ایک غزل، بڑی خوبصورت سی غزل چھوٹی سی لے کر کے میں حاضر ہوا ہوں کہ یہ جگنوؤں کی قیادت میں چلنے والے لوگ تھے کل چراغ کی مانند جلنے والے لوگ۔ کیا دن آیا ہے، کیسا وقت پلٹا ہے، کتنا برا وقت آیا ہے کہ جگنوؤں میں روشنی تو ہوتی ہے، آپ نے دیکھا ہوگا جگنوؤں میں روشنی ہوتی ہے، اس کی ذات میں ایک روشنی ہوتی ہے، لیکن کتنی روشنی ہوتی ہے؟ کیا اس سے رہنمائی کی جا سکتی؟ کیا اندھیری رات میں وہ جگنو کی روشنی کام آ سکتے ہیں؟ نہیں نا۔ یہ جگنوؤں کی قیادت میں چلنے والے لوگ، اب جو لوگ ان جگنوؤں کی قیادت میں جن میں برائے نام روشنی سی رہتی ہے، ان کی قیادت میں وہ لیڈ کر رہے ہیں، جگنوؤں جیسی روشنی والے لوگ اب لیڈ کر رہے ہیں، وہ قیادت کر رہے ہیں کن لوگوں کی؟ تھے کل چراغ کی مانند جلنے والے لوگ، وہ لوگ جو کل خود چراغ کی مانند روشن تھے۔ کہاں چراغ کی روشنی، کہاں جگنوؤں کی روشنی؟ جو چراغ کی مانند کل خود روشن تھے، آج ایسا وقت آیا ہے، ایسا وقت پڑا ہے کہ یہ لوگ اب ان کی قیادت میں چل رہے ہیں جن کے پاس جگنوؤں جیسی روشنی ہے، بالکل برائے نام۔ یہ جگنوؤں کی قیادت میں چلنے والے لوگ تھے کل چراغ کی مانند جلنے والے لوگ، ہمیں بھی وقت نے پتھر صفت بنا ڈالا، ہم ہی تھے موم کی صورت پگھلنے والے لوگ۔ کتنا فرق آیا ہے، کتنی تبدیلی آئی ہے کہ ہمیں بھی وقت نے پتھر صفت بنا ڈالا۔ جو پتھر کی صفت ہوتی ہے، ٹھوس، اٹل، اپنی جگہ بالکل، کبھی اس کی شکل نہیں بدلتی، ہم ویسے ہی ہو گئے، وقت نے بنا ڈالا ہمیں۔ ورنہ ہم تو آج سے پہلے کیا تھے؟ جب ہمیں وقت نے پتھر نہیں بنایا تھا تو موم کی صورت پگھلنے والے لوگ، دوسروں کے درد، دوسروں کی رودات سن کر تو ہم موم کی طرح پگھل جاتے تھے۔ کوئی دوسرا روتا تھا میرے سامنے تو ہم خود ہی رو پڑتے تھے، موم کی طرح پگھل جاتے تھے۔ میری فطرت تو ایسی تھی، وقت ایسا پڑا، ہم بالکل پتھر کے ہو گئے، پتھر جیسے بے حس، بالکل ٹھوس۔ ہمیں بھی وقت نے پتھر صفت بنا ڈالا، ہم ہی تھے موم کی صورت پگھلنے والے لوگ، ہم ہی نے اپنے چراغوں کو پائمال کیا، ہم ہی ہیں اب کف افسوس ملنے والے لوگ۔ ہم نے کیا کیا؟ جب چراغ روشن تھے، جو چراغ کی طرح روشن لوگ تھے، ہم ہی نے ان کو پامال کر دیا، ان کی تعلیم کو، ان کی تربیت کو، ان کی نصیحتوں کو ہم نے خود ہی پامال کر دیا۔ ہم خود ہی بھول گئے، ہم خود ہی ان کے اگینسٹ ہو گئے، جو کچھ انہوں نے کہا کہ ہم اس کے بالکل مخالف ہو گئے، ہم ان کے مخالف سمت ہم میں چلنے لگے۔ اور کیا ہے، اب ہم ہی ہیں جو کف افسوس ملتے رہتے ہیں، ہاتھ ملتے رہتے ہیں۔ کاش ہم نے ان کی بات مان لی ہوتی، اسی راہ پہ چلے ہوتے جو انہوں نے ہمیں بتائی تھی، تو آج یہ کف افسوس ملنے کی نوبت نہیں آئی۔ کہاں سے کہاں آ گئے ہم ہی نے اپنے چراغوں کو پائمال کیا، ہم ہی ہیں اب کف افسوس ملنے والے لوگ، سمٹ کے رہ گئے ماضی کی داستانوں میں، حدود ذات کے آگے، حدود ذات سے آگے نکلنے والے لوگ۔ یہ ہم ہی تھے، یہ ہماری ہی قوم تھی، یہ ہمارا ہی دین تھا کہ اب سمٹ کے رہ گئے ماضی کے داستانوں میں۔ ہم صرف ماضی کے داستان ہی دہراتے رہتے ہیں اپنے اگلے نسلوں کے سامنے، ہم یہ تھے، ہم وہ تھے، ہم اس طرح فاتح تھے، ہم اس طرح ملکوں کو فتح کیا کرتے تھے، ہم اس طرح اپنی فتح کے جھنڈے لہراتے تھے، ہم اس طرح اپنے اللہ کے دین کو قائم کرتے تھے، ہم اسی طرح۔ صرف داستانیں رہ گئی ہیں، داستانیں سنانے کی رہ گئی ہیں ہمارے پاس، ورنہ ہم تو وہ تھے کہ حدود ذات سے آگے نکل جاتے تھے۔ جو ہماری بساط ہوتی تھی، جو ہماری طاقت ہوتی تھی، جو ہماری اہلیت ہوتی تھی نکل جانے کی، وہ اس سے کہیں آگے، اپنی ذات سے بہت آگے۔ ہم تو ستاروں پہ کمن ڈالتے تھے، یہ زمین کیا چیز ہے، ہم تو کیا کچھ نہیں فتح کر لیتے تھے۔ فتح ہونا تو ہماری عادت تھی، ہماری فطرت میں تھی، اور سمٹ کے رہ گئے ماضی کے داستان میں۔ اب کچھ نہیں بچا، بس صبح کو شام کرنا ہے، شام کو صبح کرنی، اور باقی ماضی کے داستانیں رہ گئے، ہمارے اجداد یہ کرتے تھے، وہ کرتے تھے۔ سمٹ کے رہ گئے ماضی کی داستانوں میں، حدود ذات کے آگے نکلنے والے لوگ۔ ستم تو یہ ہے کہ ہماری صفوں میں شامل ہیں، چراغ بجھتے ہی خیمہ بدلنے والے لوگ۔ یہ اس شعر کے معنی میں کا ذکر میں اپنے کسی ایک ویڈیو میں کر چکا ہوں کہ یہ بھی ہوتا تھا حسین علیہ السلام جب کربلا کے واقعے سے پہلے، جب انہیں یہ پتہ چلا کہ ہمارے صف میں، ہمارے جلوس میں، ہمارے قافلے میں ایسے بھی لوگ ہیں جو عین وقت پہ مجھے دھوکہ دے سکتے ہیں اور ہماری صفوں سے نکل کے دشمنوں کی صفوں میں شامل ہو سکتے ہیں، تو ایسے دھوکے بازوں کے لیے انہوں نے یہ کیا کہ ایک اپنے خیمے میں انہوں نے بلایا سب کو اور چراغ بجھا دیا اور کہا کہ جو لوگ ہمیں چھوڑ کے جانا چاہتے ہیں وہ جا سکتے ہیں، کوئی انہیں دیکھے گا نہیں، کوئی انہیں رسوا نہیں کرے گا، کوئی انہیں ذلیل نہیں کرے گا۔
اور جب چراغ پھر سے روشن کیے گئے تو خیمہ تقریباً آدھا خالی ہو چکا تھا۔ تو یہ واقعہ اسی کی تمثیل ہے یہ کہ آج بھی ہماری صفوں میں وہ لوگ شامل ہیں جو ہمارے خیر خواہی کی باتیں تو آج کر رہے ہیں، لیکن جیسے ہی انہیں دشمنوں کی طرف سے کوئی لالچ، کوئی آفر جیسے ہی انہیں ملے گا، جیسے ہی انہیں لگے گا کہ دشمنوں کی طرف جانے سے ان کا فائدہ ہے، وہ فوراً ہماری صف سے نکل کر دشمنوں کی صف میں شامل ہو جائیں گے۔ تو ستم تو یہ ہے کہ ہماری صفوں میں شامل ہیں چراغ بجھتے ہیں خیمہ بدلنے والے لوگ۔ ہمارے دور کا فرعون ڈوبتا ہی نہیں، کہاں چلے گئے پانی پہ چلنے والے لوگ۔ اب ذرا اس واقعے کو یاد کیجئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا زمانہ ہے کہ فرعون کی فوج جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے ہے، اور موسیٰ علیہ السلام جا رہے ہیں، سامنے دریائے نیل ہے، اب وہ کیسے انہیں پار کریں۔ تو اللہ کی طرف سے حکم آیا کہ بھئی پانی پر اپنی چھڑی مارو، اپنی عصا کو دے مارو۔ تو انہوں نے چھڑی سے پانی پر ایسے انہیں چوٹ کی اور پانی دو حصوں میں تقسیم ہو گیا، بیچ سے راستہ نکل آیا اور اس راستے سے وہ دریا پار کر گئے۔ لیکن جب اس کے پیچھے جب فرعون کی فوج آئی تو وہ پانی پھر آپس میں مل گئے۔ تو یہ ایک دور کا ایک واقعہ ہے۔ تو ہمارے دور کا فرعون ڈوبتا ہی نہیں، لیکن ہمارے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ جب فرعون ہمارے پیچھے پڑا ہوا ہوتا ہے، تو جس طرح فرعون کو غرق کر دیا گیا تھا اس زمانے میں، فرعون کی فوج کو غرق کر دیا گیا تھا، اب یہ ہو گیا ہے کہ اب فرعون نہیں ڈوبتا ہے۔ ہم تو آگے آگے جا رہے ہیں، لیکن وہ ہمیں ختم کرنے کو، ہمیں نقصان پہنچانے کو ہمارے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ ہمارے دور کا فرعون ڈوبتا ہی نہیں، کہاں چلے گئے پانی پہ چلنے والے لوگ۔ اب وہ ایمان کہاں رہا اس طرح کا کہ جب ہم پانی میں بھی اگر ہم راستہ مانگتے ہیں اللہ کی طرف سے تو کوئی نہ کوئی راستہ نکل آتا ہے۔ اب وہ کہاں چلے گئے پانی پہ چلنے والے لوگ۔ یہ اقبال اشر کی یہ غزل آپ کو کیسی لگی ہمیں بتائیے گا، اور یہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا یہ بھی ہمیں بتائیے گا، اور اگر آپ نے سبسکرائب اب تک نہیں کیا ہے تو ضرور کر دیجیے گا۔ ملتے ہیں پھر کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت۔